نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ اللہ تعالی جل جلالہ پر جس کا ایمان ہو اور اس بات کو جانتا ہو کہ پوری کائنات اللہ تعالی جل جلالہ نے میرے لیے بنایا ہے اور میرے لیے سجایا ہے اور میرے لیے چلایا ہے اور ہر چیز میری خدمت کر رہی ہے اور اس چیز کو اللہ تعالی جل جلالہ دل میں ڈالا ہے کہ اس کی خدمت کرو. اور جہاں سے بھی کوئی حسن ملتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے. جہاں سے کوئی مہربانی ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے. انسان یہ سارے بہانے ہوتے ہیں, درمیان میں پردے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے آدمی کو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی محبت ہوتی ہے, شدید محبت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اس کے رسول ہو اس کے پیغامات پہنچا رہے ہو ہمیں, اللہ تعالیٰ کی پیغام ہمیں پہنچا رہا ہے اور ہمیں سکھا بھی رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تو اس کے ساتھ اور وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ محبت دوسری نمبر پر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد اسی کے ساتھ محبت ہوگی. تو جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے. یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے رسول سے محبت نہیں کرتا وہ بھی اپنے طور پہ جھوٹا ہے, اور جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا محبت نہیں رکھتا وہ بھی کیا ہے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دونوں جھوٹے ہیں. اور اتنا وہ تواضع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم تو اس کی تو عبادت کرتی ہے. عبادت اور اطاعت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت تو کرتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے ہیں. مانا ہے اگر زندہ ہو سکے اتنا کرتے ہیں. مانا ہے اپنے اوپر اپنی گردن میں ڈال دیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, لیکن عبادت ہم رسول اللہ سے نہیں کرتے. عبادت کس کی ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں. اطاعت والدین کی بھی ہوتی ہے اللہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کی حکم نہ دے. تو سادوں کی بھی ہوتی ہے.
اطاعت تو ان بادشاہوں کی بھی ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکم ایسا حکم دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف نہ ہو، اس کی بھی اطاعت ہو جاتی ہے، حکم ہے۔ لیکن عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کو عبادت کا مستحق سمجھ کر کہ وہ یہ معبود ہے، کوئی اور نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طور و طریقے کو پہچاننے والے، پہنچانے والے ہیں، وہ رسول ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے آباء و اجداد کے طریقے، وہ کہتے ہیں کہ باپ کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ رسول کے طریقے کے مخالف ہو، قومی روایات سے نہیں کرتا، اگرچہ ہماری قومی روایت کیا ہے؟ کفریہ ہو، شرکیہ ہو۔ یہی مسئلہ قریش مکہ کو، کفار مکہ کو پیش آیا تھا۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہاری آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور آپ کے بیٹے اور بھتیجے، اس میں سارے آ گئے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، رشتہ دار، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا برادری۔ دیکھو ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کیسے لیتا ہے۔ اموال و اموال اقترفتموها، اور وہ اموال جو تم نے خود کمائے ہیں۔ یہ پلور کا ٹرلی بھی آسان ہے، باپ کا کمایا ہوا بیٹے پر آسان ہوتا ہے لگانا، خود کمائے، پسینہ نکالے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے، کتنا آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور چلتا ہوا تجارت کہ بند ہونے کا خطرہ ہو۔ تجارت دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض دکان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 2-3 ڈبے ہوتے ہیں، اگر بند ہو پھر بھی برابر ہے، اگر کھلا ہو پھر بھی برابر ہے، دونوں برابر ہے، وہاں کوئی آتا نہیں ہے۔ اور کوئی دکان ایسا ہوتا ہے کہ ایسے چلتا ہوا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل چلتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو دکان ایک دن بند ہو جاتا ہے، دوسرے دن بند ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ بند ہوگا یا کھلا ہوگا پتہ نہیں چلتا، چلے گا نہیں چلے گا، تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کو بند نہ ہونے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ 24 گھنٹے سروس ہے۔ کیا ہے؟ 24 گھنٹے سروس ہے۔ تو ایسے اموال، ایسی تجارت، وہ مساکن تردونہا، اور وہ گھرانے جس تم کو محبوب ہو، اگر باپ بھی مخالف ہو، بھائی بھی مخالف ہو، بیٹا بھی مخالف ہو، بیوی بھی مخالف ہو، گھر سے آگ بن گیا ہے، تو اس کو اگر چھوڑے خدا کے لیے تو کیا ہو گیا؟ تو خود تم چھوڑ رہے ہو کہ ابھی قبول کر لے۔ نہ مساکن تردونہا، اور وہ مکانات، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ ساری محبوبات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، احب الیکم من اللہ، اگر تم کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بنایا، ورسولہ، اور اس کی رسول سے زیادہ محبت فرض ہے، شرط ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے۔
وجہاد فی سبیل اس کا تقاضا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیا کرے، اس کے راستے میں، اس کی خوشی میں جدوجہد کرے، اگر موقع آئے سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کود جائے۔ اگر تم کو یہ ساری چیز زیادہ محبوب ہے اس سے، اللہ سے رسول سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ مسلمانوں پر عذاب جب آ گیا، یہی وجہ ہے کہ اس کی لڑائی بھی اس پر ہے کہ رسول کی محبت پر بھی اس کی لڑائی ہے۔ عجیب بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیواروں کو سجا دو تو یہ محبت پوری ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی نہ کریں، تعریف کر دیں تو اس کی پیشانی وہ کہتے ہیں کوئی تو یہ تو کیا ہو گیا، بدعتی ہو گیا۔ یہ کہتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو خدا نہ سمجھے، ان کو خدائی کی درجے پر فائز نہ کرے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات سے موصوف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خالق ہے، اس کو خالق نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، کائنات کو اس کو مدبر نہ سمجھے۔ باقی جو اوصاف ہے وہ تو تمام خلائق سے اس کو زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد تو ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی کیا سب سے کیا ہے؟ محبوب بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو ہم اس میں بھی لڑتے ہیں، اس میں بھی ہماری لڑائی جاتا ہے۔ ہاں ایک بات کی بات ندانوں نے اس کو سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے، ایک حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ میری تعریف میں محبت میں مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ عیسائی نے کیا تھا کہ اس کو خدا بنا دیا۔ اب بات صاف ہو گئی، صاف ہو گئی۔ یہ نہیں کہ تعریف ہی نہ کرو، نبی کے ساتھ جو واقعی اوصاف ہے وہ بھی بیان مت کرو، بلکہ اس میں اتنا مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے عیسائیوں نے کیا بنا دیا، اس کو خدا بنا دیا، یا خدا کا بیٹا قرار دیا، یا خدا کے 3 اکنوم میں سے ایک اکنوم کو جز کو قرار دیا، جیسا کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، اس کو برابر مت کرو۔ اس کو حوالہ بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہ ہو۔ تو اسی لیے بعد میں جب معجزات بات کرتے ہیں اس بھی طویل کرتے ہیں، جہاں بھی کہیں سی محبت کی پہلو نکلتے اس کو دباتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میرے بارے میں مبالغہ مت کرو، یہ نہیں کہ اپنی جو اوصاف ہے وہ بھی بیان نہ کرو۔ اب اس سے جو رسول اللہ کی محبت کا قائل نہ ہو وہ اس قرآن مجید کی آیات کو مانتا یا نہیں مانتا، اور اس کی اتنی عزت کریں، اتنی عزت کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض۔ ہم سارے ساتھی ہیں، ایسے ہیں بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جیسا دوسرے کسی کو بلاتے ہو اس طرح نہ بلاؤ،
اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر اونچی نہ کرو، اپنی بات کو نبی کریم کی بات پر اونچی نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اس کو ایسی، ابھی دیکھ رہے جہر کیوں کہتے ہیں، اعلان کو کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ چیخے مارے تو آئے نہ، اس کو مت لگاؤ. جسے تم اسی کو لگا تو اپنے لیا تجر اے فلانے، اس کو جہر کہتے ہیں. اور اتنی بھی ادبی بھی اگر آدمی قصدن کریں، اس یہاں تو قصدن نہیں بتایا، ایمانداروں کو بتایا. ان تحبط اعمالکم، تمہاری اعمال کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اعمال حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں، آپ اسلام سے نکل جائیں. وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تم کہتے ہیں ہم تو بڑا ولی اللہ ہوں، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بات بھی برداشت نہیں ہے کہ اس میں ادنا بھی توہین پائی جائے. ایک تو ہے کہ لوگوں کی روایات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صاحب کو بہت زیادہ بڑا آدمی دکھایا جاتا ہے. کس کو؟ صاحب کو. تو اس پر گرفت نہیں ہوتے کیونکہ آدمی کے اندر وہی اس کی عزت کی الفاظ ہے اور کوئی ہے نہیں. ہمارے یہاں صاحب کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے. جب کسی کو بولا جاتا ہے کہ صاحب، تم کہہ دیں گے وہ بس. تو آپ نے دیکھا ہوگا پشتونوں کی زبان میں پیغمبر صاحب، تو وہ صاحب اس کو عزت کی وجہ سے کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ ان کو لمبی چوڑی چیزیں نہیں آتی. یقین جانے، اب تو میں پنجاب جاتا ہوں، کبھی دوسری جگہ جاتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو ہم نے حضرت سیکھا کہ حضرت بھی بولا جاتا ہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ جس نے کسی کو حضرت کہا وہ گیا. یہ ہر علاقے کے ایک کیا ہے آداب ہوتے ہیں. تو میں اس لیے بات کی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی ادب سے ایک بات کر رہا ہو تو اس کو وہ کر لے. ہمارا مولانا مفتی حنیف صاحب اللہ پاک اس کو عمر میں برکت نصیب فرمائے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی شفیق ہے اور بہت سمجھدار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دیہاتی زبان اور ہوتا ہے، شہری زبان اور ہوتا ہے. تو حضرت بہت بڑی فرح دل ہے، بہت. آپ کے ساتھ چند دن گزارے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی شخصیت ہے. بہت مہربان، بہت شفیق، اور ایسی باتیں کرتے کہ ہر بات تم نے ایسے سمجھتے ہو کہ یہ قیامت کی ترازو میں ڈال رہا ہے. لپی تولے باتیں ہوتی ہیں. تو وہ ہمارا اللہ خوش قسمت ہے. اس وقت حضرت کے ساتھ وہ ہم بیٹھتے تھے، روزانہ آتے تھے. جب وہ اس کا وہ اس وقت وہ بھی تھا، جو قاضی بھی تھا، بڑا قاضی جو ہوتا ہے حکومت کی طرف سے قاضی تھا، قاضی قضات تھا. تو وہاں اس وقت وہ بھی تھا. کبھی کبھی جاتا تھا وہاں، فیصلوں کے لیے آتا تھا اسلام آباد. تو وہاں مستقل آتے تھے، ہم ساتھ بیٹھتے تھے، بحث کرتے. ایک مسئلے میں کبھی 1-2 دن بحث بھی ہو گئی، 3 دن بھی بحث ہو گئی. اس وقت وہ یہ
اسلامی بینکوں کیسے اس میں بڑی محنت اٹھائی ہے، اتنی محنت اٹھائی وہ 82 سے شروع ہوا، 82 سے پہلے سے شروع ہوا، پھر انہوں نے حضرت نے بہت میں پوچھی کس طرح اس کو ایسا بنائیں کہ ہمارا معاشی نظام ہو. اس کے لیے بڑی تگ و دود کرتے تھے، اتنی تگ و دود کرتے کہ آپ حیران رہ جاتے کہ بندے کیسے ہر مسئلے کے اندر چھان پٹک کے لیے اس میں بھی کبھی مسائل آ جاتے تھے، بات ہوتی تھی. تو استاد محترم کے ایسی فضا بناتے تھے کہ ہر آدمی اس میں کھل کر بات کر سکتے. ہم تو ایسے کہ مشاہد کے ساتھ بیٹھو، دن میں ایک بات ہوتی ہے کر نہیں سکتے، کریں گے تو کہیں گے ہے بے ادب. تو اس نے فضا ایسی بنائی تھی کہ جو بات کرتا تھا وہ خوش ہوتے تھے. تو ایک بار مسئلے میں بات کر رہے تھے، میں مسئلے پہ بھول گیا، لیکن میں نے کہا کہ جناب یہ بات ایسی نہیں ہے. اب اسی کیوں گلا کریں، تو ہماری زبان ایسے ہے. اب مجھے مفتی حنیف صاحب یہی گونی مارا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں غصہ ہو رہا تھا، کیوں کوئی نہیں مارا ہے، میں زبردست الفاظ کہہ رہا ہوں. ویسے الفاظ کسی کے پاس ہے نہیں جو میرے کہے. تو بعد میں نے بتا دیا کہ ٹریڈی صاحب تمہیں مجھے کیوں کوئی نہیں مار رہا تھا، مجھے مسائل میں خطا ہو کر دیا، میں مسئلہ کیا وہ سوال کر رہا تھا. وہ دیکھا کہ تم نے اتنے پیادا کو استاد کو جناب کہتے ہو، تمہیں کہ میں کیا کہوں. ہماری زبان میں اس سے بڑی بات ہے نہیں، کیونکہ ہم لکھتے ہیں خط میں لکھتے ہیں بخدمت جناب، بخدمت جناب. وہ دیکھا خط میں لکھا جاتا ہے، لیکن تو روبرو کا روبرو کیا ہوتا ہے، خط بھی کیا ہوتا ہے. استاد جی بہت شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام ہے، اللہ اکبر. اس کے ذرا بھی محسوس نہیں کیا، اس کو پتہ تھا کہ یہ کربو کی زبان ہے، اس کی نزدیک اس سے اچھے الفاظ ہے نہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایسی خواہ کسی پر بھی فتوی نہ لگائیں، کیونکہ اس بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن بعض خباثت ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو سن کر، وہ اوصاف جو قرآن میں آئے ہیں، وہ اوصاف جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پر بھی اس کی پیشانیوں میں بل پڑ جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں غلط جرسی، کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرک مل جائے گا. جب اللہ کہتے ہیں کہ محبت کرو، رسول کہتے ہیں فرماتے ہیں، میں بیان کروں گا محبت کرو. محبت کے بغیر یہ باقی اعمال تو منافقین بھی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہادوں میں بھی جاتے تھے، لیکن نبی کریم سے محبت نہیں تھی. محبت نہ ہونا تو نفاق کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ درود شریف بھی میں حکم دیا کس کو؟ مسلمانوں کو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسری تو پڑھو یار، یہاں یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں کو خطاب کیا کہ وہی دعا کر سکتے ہیں نبی کریم سب کو. جو منافق ہے اس کے دل میں وہ کیسے دعا کرے؟ وہ دعا نہیں کر سکتا. حکم مسلمانوں کو ہوا، مومنوں کو ہوا، منافقوں کو نہیں ہوا.
کیونکہ منافق کی محبت ہی نہیں ہے. بات اس لیے ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوگی. تو اس نے کہا کہ تو پھر میں نے اس کو ایک بات عرض کیا. بڑا آدمی تھا لیکن کبھی کبھی غلطفہمی بھی ہوتی ہے, بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا. اس نے کہہ دیا کہ وہ ہماری بڑا دین کا بڑا کام کر دیا. میں کہا مولانا صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے ساتھ اگر شرک کا خطر کہ اگر کسی نے پہلے شرک کیا ہو تو آپ کسی کے واقعی اوصاف کو بھی نہ بیان کیا کریں. تو یہ انہیں پھر دوہرایا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس سمجھ کہہ دیا کہ ماں مجھے آپ بھی بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انبیاء علیہ السلام سے شرک ہوا ہے, لیکن کیا جو ہمیں بڑی جو کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں, کتابوں میں جس پیغمبر کے نام سے آئے ہیں, نوح علیہ السلام آیا ہے پیغمبر, لوگوں کی مخالفت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. جتنے جو ہمیں معلوم ہے جو معروف انبیاء علیہ السلام ہے, اس میں کسی کے ساتھ عیسیٰ کے ساتھ زیادہ شرک ہوا ہے اور کے ساتھ زیادہ ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہوا ہے. خدا خود قرآن مجید کہتا ہے کہ ہوا ہے. خدا وہ کہتے ہیں خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. بعض کہتے ہیں کہ تینوں میں سے تین ہے, ایک میں سے ایک ہی ہے. سارے سلاس تو کوئی تو قرآن مجید میں ہے سارے. تو کیا اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اوصاف کو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے؟ یہ بتاؤ. اب عالم تھا اوصاف یوں بتائے کہ وہ زبردست کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. بہت بڑی صفت ہے نہیں ہے, بہت اللہ تعالیٰ دہ معجزہ. معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. مجھے ایک دن وہ آیا, ڈاکٹر معاذ صاحب آئے. وہ پہلے چھوٹا سا تھا, ہمارے ساتھ وہاں رہتے تھے, خرگوشی میں آتے رہتے تھے. پشاور کا ہے, اس کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. تو وہ ایک دن بھی متکف میں آ گئے. اس وقت یہ مسجد نہیں تھی, ہم پرانے گھر میں رہتے تھے, مسجد ہوتی تھی وہاں. مطلب کیونکہ وہ بچہ تھا, وہ آتے جاتے رہتے. زبیر شاہ صاحب دونوں ایک ہم عمر ہے. مجھے اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں دیوار پر سوار تھا, میں نے کہا کہ خدا کے حکم سے چلا, وہ نہیں چل رہا تھا. اور پھر میں نے وہاں پر اوپر قبرستان ہے ہمارے نیچے, اس پہ گیا. وہاں ایک ایک قبر کا اللہ کے حکم سے اٹھ رہا ہو, وہ ایک بھی نہیں اٹھ رہا تھا. یہ جو بزرگ کہتے ہیں یا پیغمبر کو کہتے ہیں کہ اٹھتا ہے, سر نے کہہ دیا فلان فلان, وہ کس سے سنتے تھے, ہم کرتے تھے, تو وہ تو اڑ جاتا ہے. یہ میری کیسے کیوں نہیں اٹھا؟ میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے. وہ نے کہا کہ نہیں, میں بالکل سچ بولا ہے, اس کو دل سے کہا ہے, نیت سے کہا ہے. تو کیا تم نے جھوٹ بولا ہے, پیاری آج سے نہ کرو. اس نے کہا نہیں, میں سچ کہا ہے, میں سچ مجھ دل میں تھا کہ خدا کے حکم سے اٹھ جاؤ. میں کہا تم کو خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کو کہو کہ اٹھ جاؤ. خدا نے تو نہیں کہا تھا. میں کہا تم خدا نے کہا تھا کہ دیوار کو کہو کہ چل جاؤ. میں کہا کہ اس کا مطلب باذن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے, اور جب اس کو حکم دیتے ہیں تو اس کو بھی حکم دیا ہوتا ہے کہ اٹھو. اس کو سمجھ آئی بات؟ تم نے تو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے, تمہیں خدا نے تو کہا نہیں ہے, تم جھوٹ بول رہے تھے.
تو مردوں کو اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے. یہ نہیں کہ سارے اٹھ جاؤ خدا کے حکم سے، سارے کے بارے میں حکم کر تو اٹھ جاتے، ایک فرد کے لیے بات. اور تمہارے گھر کے اندر کیا پکایا ہے وہ بتاتے تھے، تمہیں کیا کھایا ہے اور کتنا آپ کے گھر میں باقی ہے. بڑی بات ہے، بڑی صفت ہے نہیں اس بات، بڑی معجزہ. چڑیا بنا کر اس میں روح پونتے اڑ جاتی تھی. اتنا بڑا بس بیان کیا، معجزہ بیان کیا. کوڑی کا مرض آ گیا، اس کا طب مشہور تھا، طبیب ہوتے تھے لوگ، اس کے علاج بیماری میں اس کو ٹھیک کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدرزان من اندھے آتے تھے ٹھیک ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کسی آگے کیا بنایا کر خدا، اور اتنی بتایا کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا رسول ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو خدا بنا دیا. یہ زیادتی ہے، زیادتی نہیں. دراصل اس سینوں میں رسول اللہ کی بغض ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ کھول نہیں سکتا، اور زبان سے توحید کے پردے میں کیا کرتا ہے، اس بات کو اختیار کرتا ہے. جس طرح محبت کی پردے میں لوگ شرک کرتے ہیں. محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم طواف کرو اس کی قبروں کا، محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کو سجدے لگاؤ. دونوں خدا سے دور ہیں. محبت کی آڑ میں شرک مت کرو، محبت کرو لیکن عزت بھی کرو. کوئی ایسی الفاظ نہ کہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خود ہمیں منع کیا. رائے نامے احتمال تھا کہ ہمارے چرواہے، رائی چرواہے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا منہ کو دبایا تو کیا ہو جاتے ہیں ہمارے چرواہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقولوا کیا رائنا، نہ کہو ایسا. اس میں ادبی، اس میں یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اچھا معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور جو اس سے مطلب نکالا جائے تو دوسرے مطلب معنی بھی لکھا آ جاتا ہے. تو اس لیے تم کو لیکن قولوا انظرنا، کہو کہ یا رسول اللہ میرے پہ متوجہ ہو جاؤ. اتنی لحاظ، اتنی توہین برداشت نہیں ہے. ہم اب دیکھیں دونوں فریق کو دیکھ، اس طرح دونوں طرف دیکھو. ایک کیا کرتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے. یہ اس لیے پیدا کی تاکہ ٹکر ہو اور درمیان میں سے حقیقت گم ہو جائے. اس لیے ہمارے اصول نے کیا ہے کہ توحید کی آڑ میں توہین مت کرو، اور محبت کی آڑ میں شرک اور شرکی افعال نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری و مسلم. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں ان کو اس کی والد سے اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری شریف کی حدیث ہے، امام مسلم شریف دونوں متفق علیہ حدیث ہے اور کتاب میں نکل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، تین لوگ ہیں، من کننا فیہ، تین چیزیں ہیں جس میں وہ تین چیزیں پائی جائیں، وجدہ حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا. پہلی بات کیا ہے؟
ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان يكون الله ورسوله احب اليه من ما سواه. اللہ تعالیٰ اور رسول، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اس کو اس کے علاوہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب ہو اور رسول کو محبوب ہو. یعنی ہر چیز سے مما سوائے پوری کائنات آ گئی، اولاد آ گئی، آل آ گئی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کی محبت ہو اس کے رسول سے. وَيُحِبُّ الْمَرْءُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ محبت کرے اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. تو اس سے زیادہ بڑا ہوگا صحابہ کرام ہے کیوں محبت ہے، علماء سے کیوں محبت ہے، امام مجتہدین سے کیوں محبت ہے، علماء سے کیوں محبت ہے، کہ ہم اللہ کے دین سے کہا ہے. وَإِنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر کو اتنا اس کو قبیح لگتا ہے، اتنا اس سے متنفر ہے جس طرح کوئی اس سے متنفر ہو کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، اتنا اس کو پسند ہو. تو آج کل میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آج کل کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو دلوں سے نکالا جائے، یا تو ایسے کام کریں جو محبت کی آڑ میں کیا ہو سراسر شرک، و شرک کی اعمال. سجدہ کس کیا جاتا ہے؟ سجدہ پہلے امتوں میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن حرام ہے. تو یہ شرک کی فعل ہے، کیا پہلے شرکیہ ہے، شرک کا فعل ہے. یہ ٹھیک بھی ہو، عقیدہ ٹھیک بھی ہو، صرف احترام کے لیے سجدہ کرتے ہو پھر بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو کبھی ایسے بھی ہوتی ہے، قبروں پر سر رکھے ہوئے ہوتے. تو توحید کے نام پر توہین نہ کریں. آج کل یا تو نبی کریم کی محبت اس لیے گھٹائی جاتی ہے، اب دیکھیں رسول اللہ کی معجزہ بیان کرے وہ ہو گئی خطرناک چیز ہو گئی، اور یا کہیں کہ رسول اللہ کی قبر کو سجدہ مت کرو یا طواف مت کرو یا اس کو خدا مت مانو، تم گستاخ رسول ہے. اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، اس کو اپنے مقام پر نہیں رہنے دیتے. نقصان ہوا نہیں ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا. اس لیے تحریک ایمان کے لوگ مخالفت کر دی. کوئی کہتے بریلی ہے، کوئی کہتے کیا ہے وہ پشپیری ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. سارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ایک چیز کو سمجھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لو، ان چیزوں سے بچ جاؤ. یہ تمہیں خطا کر لیتے ہیں یہ لوگ، تاکہ آپ اس میں ٹکرائیں، درمیان میں نبی کریم کو کیا بنائیں؟ ہدف بنائیں، نشانہ. ہمارے یہاں دو ساتھی تھے، دو آدمی تھے. نور کشتی بھی آپ کو مشہور ہے. ہمارے یہاں دو بندے تھے، شکوری پکوری، دو بھائی تھے. اس کی اپنی دوسری چچزاد بھائی کے ساتھ لڑائی تھی. تو اسے کیا ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنی لڑائی کرتے ہیں، درمیان میں اس کو مارتے ہیں. تو جب لڑائی ہو گئی تو درمیان میں آ گیا، اس کو کیا کریں، وہ اس کو جدا کریں. تو ایک لاتا اس کو چپلیاں مارتا، دوسرا تو اس کو چپلیاں مارتا، خوب بتائی. تو ہم نے نبی کریم سب کو کیا بنایا؟ نشانہ بنایا. لیکن مسائل ہے سیمائے موتا میں نشانہ بنا دیا. کیوں بناتے ہو؟ چھوڑ دو ان چیزوں کو. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گستاخی تک چلے جاتے ہیں، کسی شرک تک چلے جاتے ہیں. یہ دراصل سازش ہے ہمارے خلاف، رسول اللہ کے خلاف. کوئی اس کی خاکی بناتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں بناتے، خاکی کارٹون بناتے ہیں. یہ کیوں بناتے ہیں؟ اب اس کارٹون بنائیں گے تو اچھا لگے گا. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں سے، لوگوں کے سینوں سے نبی کریم کی محبت کو نکالی جائے.
ہم اپنی بھی سادگی کی وجہ سے نکالتے ہیں، اور دوسری کیا قصدن نکالتے ہیں. ہم توحید کی ایسا نہ ہو کہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. دوسرے وہ تو ظاہراً آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی لیے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اللہ کی محبت سکھاؤ، شرک سے دور رکھو، اور ایسی جو محبت نہیں ہے، محبت کی آڑ میں کیا ہے شرک ہے، اس کی بجائے کرو، اور درود شریف کی کثرت کرو. آج کل وقت ایسا آیا ہے کہ اس سے آپ کی محبت بڑھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کی کثرت کرو اور علماء کی قدر کرو. ائمہ مجتہدین سب کی آپ قدر کریں. سب اپنے روڈ پر جا رہے ہیں، کسی کو یہ روڈ آسان معلوم ہوتا ہے، وہ اطلاق بنیاد میں نہیں ہوتا. کراچی کو سمجھ جانا ہے، جو کراچی میں جانا ہے سمجھ جانا جاتا ہے، لیکن کوئی موٹر وے پر جاتے ہیں، کوئی کس میں جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ اجتہادی مسائل میں ان کے اختلاف ہوتے ہیں، باقی اصولی مسائل میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم بنائیں دوسری بات ہے اپنی طرف سے. جیسے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم صغرا بھی خود بناتے ہیں، کبرا بھی خود بناتے ہیں، نتیجے بھی خود نکالتے ہیں. ہمارے پاس یہاں کچھ ساتھی آئے تھے، دو قسم کے نظریات والے تھے. کون حق پر ہے مناظرہ کرتے تھے. اس وقت میں نئے طالب علم نئے ملا ہوا تھا. جب آدمی نئے ملا ہوتے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. تو خیر مسئلہ حل تو مسئلہ کے مسئلہ تو اور نہیں حل کرنا تھا. وہ میرے پاس آئے. ایک وہ کہتے ہیں کہ لوگ کافر ہیں. کیوں کافر ہے؟ وہ اس لیے کافر ہے کہ آپ نے فقہ میں مسئلہ پڑھا ہے کہ جو آدمی قصدن بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے، توہین کرتا ہے نماز کی، وہ کافر ہے. اور یہ لوگ تمباکو لے کر منہ میں وہ گوبر کی طرح ہوتی ہے، وہ یہاں رکھ کر پھر کلی کر کے وہ کرتے ہیں، تو اس کا وضو ختم ہو گیا ہے. اب یہ قصدن نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قصدن نماز پڑھتے ہیں. تو لہذا جو آدمی قصدن نماز پڑھے بغیر وضو کے تو کافر ہے. اور یہ لوگ تمباکو لے کر اس کی بات قصدن نماز پڑھتے ہیں، تو لہذا کیا ہو گیا؟ صغرا بھی خود بنا دیا، کبرا بھی خود بنا دیا، نتیجے بھی خود نکال دیا. اس کو میں نے کہا کہ مولانا صاحب بیعت بھی معاف، مجھ عمر بھی بڑے تھے، علم بھی بڑے، اتنی بڑی چالیس باتیں تھی. تو میں نے کہا کہ یہ جن لوگوں امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا کہ وہ خون سے نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو قصدن سجدہ کرے وہ کافر ہوتا ہے. اب اس پر تم کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو مجتہد تھے، اصلاحی مسئلہ تھا. میں یہ کہ اصلاحی مسئلہ سمجھ آئی بات؟ تو ایسی ہمیں کیسے طریقوں سے لڑایا جا رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھو. آپ اچھے لوگ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہے، نیک صالح لوگ ہیں، اور نبی کریم کی محبت کو بھی نکالا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی کو بھی نکالا جا رہا ہے. اگر صحابہ کرام درمیان سے نکل جائے کہ قرآن کیا کیسے ملا ہے؟ بتاؤ مجھے. اس درمیان یعنی اس قرآن اور اس کے درمیان کون ہے؟ یہ ہماری اور نبی کریم کے درمیان جس نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے وہ کون ہے؟ پہلی گروپ کا کیا ہے؟
پہلے شاگرد کون ہے؟ جب ان کو نکالا جائے تو قرآن مجید میں ان کا نکالتے. حضرت عثمان نورین رضی اللہ عنہ کو اگر اس پر اعتراض کیا جائے تو اس کی جو ہماری مصحف ہے، جو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے مصحف عثمانی، تو اس سے وہ اعتماد اٹھ جائے گا. اسی اعتماد اٹھانے کے لیے یہ لوگ حضرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا تھا، وہ اکڑ برپروری کرتا وغیرہ وغیرہ یہ کرتے سائز سے. تو اس طرح باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمانوں کو بچائے. میں بتا دوں کہ آج کل ایمان لے جانا، ایمان لے جاؤ، ایمان لے جاؤ، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، صحابہ کرام سے، علماء کرام سے، علماء کرام سے آج کل دور کر رہا ہے. ٹھیک ہے جاتا ہے. اب دیکھیے آپس میں لڑاتے ہیں علماء کو، تو ظاہر ہے کہ دور ہو جاتے ہیں، لڑاتے ہیں آپس میں، عوام کے ساتھ کو ٹکراتے ہیں. تو یہ ساری بندوبست اسلام کو ختم کرنے کے لیے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے علماء کی قدر کریں، صحابہ کرام کی قدر کریں، اور جو ائمہ ہے سب کی قدر کریں. اگر علماء میں آپس میں اختلاف ہے تو آپ ہمارے سامنے تو علماء ہے، آپ قدر کریں اس کی. تو انشاءاللہ ایک فضا بن سکتی ہے.